گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا محب المساكين۔ الصلاة والسلام عليك يا غياث الملة والدين۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارض و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اے اللہ
صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کی لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے، خان و محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کے صدقے، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، اے خالق کائنات ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف الماجون کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین حضور عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم رکھ ہم پہ، نظر کرم رکھ ہم پہ، نظر کرم رکھ ہم پہ۔ آج کشف المحجوب کا دوسرا درس ہے۔ یہ سوال جو ہم نے پچھلی مرتبہ سنائے تھے ان کو دہرائیں گے۔ حضرت طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المعروف علامہ سلیقی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے ایک دوست ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نظر کرم فرمائیں طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا کہ حضور طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، بیان فرما دیجیے۔ تصوف اور طریقت کی حقیقت، اس سوال کو میں تھوڑا سا واضح کروں۔ آپ نے پوچھا کہ حضور صوفیہ کرام کا طریقہ کیا ہے، ان کی دین شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 7 سوالوں کے جواب میں ایک پوری کتاب مرتب فرما دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفی کہاں سے ہیں۔ صحابہ صوفہ مسجد نبوی کے جو چبوترے میں بیٹھا کرتے تھے وہی لوگ صوفی تھے۔ صوفی بنیاد ہے، صوفی صفات کا مجموعہ ہے۔ کسی شخص میں اگر بے شمار اور لا تعداد صفات جمع ہو جائیں تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام کی تاریخ میں سب سے پہلے صوفی مسجد نبوی میں صحابہ صوفہ جو اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، یہ بس انہی کا سارا سسٹم ہے۔ صوفیہ میں سے ایک صوفی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہے؟ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث۔ صوفیہ کرام کی زندگیاں، صوفیہ کرام کا بر صغیر پہ احسان ہے۔ اگر حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف نہ لے کے آتے تو شاید ہم سکھ ہوتے یا ہندو ہوتے۔ یہ آپ کا احسان ہے۔ آپ کے دربار اقدس کے پاس 40 دن بیٹھنے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگ مسلمان کر دیے، اور جن کے پاس وہ بیٹھے ہوں گے انہوں نے کتنے مسلمان کیے ہوں گے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے یہ سوال پڑھے تھے، آج صرف ایک سوال پڑھا ہے۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی نعت پڑھیں گے۔ ہر مصنف نعت لکھتا ہے کتاب شروع کرنے سے پہلے، آپ نے بھی بڑی خوبصورت نعت لکھی ہے۔ آپ افغانستان کے رہنے والے، بہت خوبصورت، لمبے اونچے بڑے پیارے پٹھان کے غزنی آپ کا شہر تھا، محلے کا نام جلاب یا
حجویر تھا، پہلے کلام میں رہے پھر حجویر میں، اور کہاں سے ہمارے لیے یہاں تشریف لے کے آئے. اللہ رب العالمین آپ کے علم سے ہمیں فیض یاب کرے. آپ نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب کے شروع میں ہم کو نعت لکھی ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اسی وجہ مرید کو ہیں، تمام تعریفیں اسی وجہ منیر کو ہے جس نے اپنے مقربین خاص پر عالم ملکوتی کے امور منکشف فرمائے، عالم ملکوتی کے امور منکشف فرمائے، اور اپنے صاف باطن ہستیوں پہ عالم جبروتی کے راز کھولے، اور اپنی شمشیر جلالی و بے نیازی سے اپنے محبوبوں کے خون بہائے، اور اپنے عارفان کامل کو وصل تقرب کا ذائقہ چکھایا. وہی ذات مقدس مردہ دلوں کو اپنی سمدیت اور کبریائی کے نور سے زندہ فرمانے والی ہے. وہی ان کو اپنے اسماء ذاتی کے اثرات ان پر طاری فرمانے والی ہے. اور سلام اور صلات بے غائب و سلاموں بے نہایت اس کے خاص رسول پر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے متبعین پر، اور اولاد طہار پر، ان کے اصحاب کبار پر، اور ازواج مطہرات پر. آمین ثم آمین. یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، حمد و نعت ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ کتاب انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک ایک پیج کر کے سناتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. آج اس کشف المحجوب کا دوسرا درس ہے. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی سب کی یہ کوشش قبول فرمائے. آپ اپنی کتاب میں خود ہی فرماتے ہیں حضرت علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی فرماتے ہیں، جو محلہ حجویر غزنی کے رہنے والے ہیں، کہ میں نے استخارہ کیا اور ارادے نفسانیہ کو دے نکالا، اور اپنی دلی آرزو کے مطابق ثابت قدم ہو کر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری فرمائے. اور اس کتاب کا نام میں نے اس لیے کشف المحجوب رکھا کہ پڑھنے والا مقصود کو نام سے سمجھ لے، اور سائل کا جو مقصود ہوتا ہے مجھے معلوم ہے اس کے ذریعے اس کی مراد پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اور اس تکمیل کتاب کی توفیق چاہتا ہوں. مجھے اپنا ارادہ قوت پر بھروسہ نہیں، اور اس خیال خام سے میں اظہار برات کرتا ہوں. جو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، تو اس میں میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو استخارہ کرتا ہے کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو مشاورت کرتا ہے کبھی شرمسار نہیں ہوتا، اور جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی مفلس نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ. ہم اپنی کتاب اپنے درس کا اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہم نے پڑھا ہے تو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ربیع النور آنے والا ہے، تو ربیع النور میں ایک دوسرے کو تحائف دیا کریں. عید میلاد النبی کے موقع پر ایک دوسرے کو تحائف دے کے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو کشف المحجوب تحفے میں دیں گے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ 12 عیدوں پہ ہم گفٹ دیتے ہیں، تو یہ تو سب عیدوں سے بڑی عید ہے. باقی عیدیں تو ملی ہمیں اس عید میلاد النبی کے صدقے پہ ہیں، اور اس عید پہ اپنے دوستوں کو کشف المحجوب کا گفٹ دیں. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. کسی کو کامل شیخ نہ ملتا ہو تو وہ کشف المحجوب کو پڑھ لے، کافی ہے اس کے لیے. اگر پھر بھی اس کو ضرورت محسوس ہو تو اللہ اس کتاب کی برکت کے صدقے اس کو کامل شیخ عطا فرما دے گا.
اپنی اپنی حاجتیں جو اپنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں میرے سپرد کریں. میں حضور قدرت السالکین زبدۃ العارفین کے سپرد کروں تو آپ بڑے لاجپال ہیں, اور یقین کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم ان کو پیش کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی. مومن کا یقین ہی اس کا سرمایہ ہے, اور اپنے یقینوں کو پختہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر. اے خالق کائنات, مالک و مولا, خالق و الہ, پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم, دل ہم نے درس کشف الماجوب دیا, تلاوت قرآن پاک کی, نعت پڑھی. اے پروردگار عالم, میں نے جو صحیح کی, جنہوں نے سنا ہے مالک, سب کا اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرما. اے رب العالمین, جو اس کا ہمیں کچھ ثواب عطا فرمائے, اس کو ہم حضور آقا انعامدار, مدنی تاجدار, تاجدار عرب و عجم, فخر بنی آدم و آدم, ہادی السبل, خیر الرسول, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ رب العالمین, آپ کے جد ابجد اور بالخصوص آپ کے والدین کریمین کی ارواح مقدور کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما لے. اے اللہ تو خود ہی فرماتا ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ دعا قبول ہوتی ہے. اے خالق کائنات, ان لوگوں نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کی دل کی نیک مرادیں پوری فرما دے. اے پروردگار عالم, ان کی دل کی نیک مرادیں پوری فرما دے. اے مولا, جو ہسپتالوں میں, گھروں میں بیمار ہیں, ان کو صحت دے دے. مولا, جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں, جو ڈائلسس پہ لگے ہوئے ہیں, خالق ان کو صحت دے دے. مولا, جو چار پائیوں کے ساتھ چار پائی ہو گئے ہیں, مولا ان پہ کرم کر دے. مولا, ماں باپ جو بچے اور بچیوں کے نکاحوں کے لیے پریشان ہیں, ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. پروردگار عالم, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ دے دے. جن بچے یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے. جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار عالم, رزق حلال اور رزق کثیر عطا فرما, رزق کریم عطا فرما. اللہ, یہ جن جن معاملات کے لیے آئے ہوئے ہیں, پروردگار عالم ان کی جھولیاں بھر دے. داتا علی کے صدقے اللہ پاک آستانے سے جو لوگ تویزات لے گئے ہیں, یا جو پروردگار پڑھ سکے, جو نہیں پڑھ سکے, اے پروردگار عالم ان کی حاجتیں پوری فرما. ان کی سب کی حاجتیں میں نے حضور قدرت السالکین کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں. اے پروردگار عالم, ان کی حاجتیں قبول فرما. اے اللہ, جو دوست اس طرح کھڑے رہتے ہیں اور ساتھ شامل رہتے ہیں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے, ان کی تکلیفیں دور کر دے, ان کے رزق میں برکتیں دے دے. اللہ, ہمارے رزق میں برکتیں دے دے. اللہ, ہماری اولادوں کو نیک کر دے, ہماری بیٹیوں بیویوں کو باحیا کر دے, ہمیں باحیا کر دے. اللہ, سلامتی فرما ہماری, سلامتی فرما ہمارے ماں باپ کی. اللہ, سرکار کے نالین پاک کے تصدق سے ہماری مشکلیں آسان کر دے. داتا علی کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے. غوث جلی کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے. مولا علی کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے. محمد رسول اللہ کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے. اللہ, تجھے تیری جلالت کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان کر دے. ہم پہ رحم کر دے. اللہ, ہم پہ کرم کر دے. اللہ, ہم پہ فضل کر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَتِهِ